اللہ جل مجدہ الکریم اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسل اور تصدق سے میری اور آپ سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ ہم سب کو اپنے حبیب مکرم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی، محبت، اطاعت اور اتباع میں زندہ رکھے۔ آمین۔ اسی پر ہم سب کو موت نصیب کرے اور زندگی بھر ہمیں بے ادبی اور گستاخی سے محفوظ رکھے۔ آمین۔ سلسلہ وار درس پاک سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 122 اور 123 تک پہنچا ہے، اور انہی دو آیات مقدسہ کے حوالے سے ہم بفضلہ تعالی آج گفتگو کریں گے۔ قرآن مجید فرقان حمید کا یہ مقام جو آج ہمارے درس پاک کا موضوع بن رہا ہے، یہ سورۃ البقرہ میں ایک خاص مقام ہے جس میں پروردگار نے بنی اسرائیل سے خطاب کیا ہے۔ سورۃ البقرہ میں جو پہلا رکوع ہے اس میں پہلے قرآن مجید کے حوالے سے بتایا کہ لا ریب کتاب ہے اور متقین کے لیے ہدایت ہے۔ پھر جو ماننے والے ہیں ان کی صفات کا ذکر کیا، پھر جو اس کے منکر ہیں ان کا ذکر کیا، پھر جو نہ مومن ہیں نہ کافر ہیں، مذبذبین بین ذالک، درمیان میں لٹکے ہوئے ہیں، منافق، ان کا ذکر کیا۔ دوسرے رکوع میں تفصیل سے جو تیسرا رکوع ہے اس میں پھر پروردگار نے پوری انسانیت کو خطاب کیا ہے، یا ایھا الناس کہہ کر۔ چوتھے رکوع میں انسان کے آغاز کا ذکر کیا کہ یہ شروع کہاں سے ہوا ہے۔ اس میں حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کا جو بنانے کا، تخلیق کرنے کا واقعہ ہے، فرشتوں کا حضرت آدم کو سجدہ کرنے کا ذکر ہے، اس کا ذکر کیا ہے۔ پانچویں رکوع میں بنی اسرائیل کو خطاب کرتے ہوئے کچھ ہدایتیں کی ہیں، وہ 7 آیتیں ہیں۔ اس میں ان کو یہ سمجھایا گیا ہے، بنی اسرائیل کو، کہ باقی لوگوں کو تو علم نہیں لیکن تمہیں تو پتہ ہے، تم نبیوں سے سن چکے ہو، اپنی کتابوں میں بھی پڑھ چکے ہو کہ نبی آخر الزمان کی شان کیا ہے، آپ کا مقام کیا ہے، مرتبہ کیا ہے، تمہارے نبی بتاتے آئے ہیں۔ تورات، زبور، انجیل میں حضور کے تذکرے موجود تھے جو انہوں نے پڑھے ہوئے تھے، ان کو یاد کروایا۔ 7 آیات پر مشتمل وہ 5واں رکوع ہے۔ میں دراصل چاہ رہا ہوں کہ میں پیچھے ربط قائم کر لوں جہاں سے ہم شروع ہوئے تھے، تاکہ آج کی گفتگو جو ہے اس کا کوئی سیکوینس اور رابطہ جو ہے اس کو سمجھ سکیں آپ۔ جو چھٹا رکوع ہے سورۃ البقرہ کا، وہاں سے پھر خاص بنی اسرائیل کو خطاب کیا ہے۔ 2 آیتیں ہیں بالکل آغاز میں، اور جو آج کی 2 آیتیں ہیں یہ سیم آپس میں ملتی جلتی ہیں سوائے 2 جملوں کے۔ توجہ فرمائیں، میں وہ بھی پڑھتا ہوں اور یہ بھی پڑھتا ہوں۔
وہ جو آیتیں ہیں آیت نمبر 47 اور آیت نمبر 48، وہاں ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، یہ آیت نمبر 47 ہے۔ اب آ جائیے آیت نمبر 122 پر، وہ بالکل سیم اسی طرح ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ وہاں جو آیت نمبر 48 ہے، وہاں پہلا جو جملہ ہے وہ ایک جیسا ہے، واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، یہاں بھی یہی بات ہے، واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا۔ اب وہاں جو ہے وہ یہ فرمایا کہ ولا یقبل منہا شفاعہ، تو یہاں فرمایا لا یقبل منہا عدل، یہ شفاعہ کی جگہ یہاں عدل آیا ہے۔ وہاں کہا ولا یؤخذ منہا عدل، دوسرا جملہ، اور یہاں فرمایا کہ ولا تنفعها شفاعہ، اس کو یہاں وہاں یہ ہے اور یہاں یہ ہے، اور چوتھا جملہ پھر ایک جیسا ہے، یعنی یہ درمیان میں دو جملے ہیں جن میں تھوڑا سا ان کو عدل بدل کر کے لایا گیا ہے قرآن مجید میں۔ ولا ہم ینصرون وہاں بھی ہے اور ولا ہم ینصرون یہاں بھی ہے۔ اب آپ سمجھ گئے جی؟ آیت نمبر 47 اور آیت نمبر 122 بالکل سیم، حرف بحرف ایک جیسے، اور آیت نمبر 48 اور یہااں آیت نمبر 123، اس کے پہلا اور آخری جملہ ایک جیسا ہے، درمیان میں دو جملے جو ہیں ان میں وہاں فرمایا ولا یقبل منہا شفاعہ، یہاں فرمایا ولا یقبل منہا عدل، وہاں فرمایا لا یؤخذ منہا عدل، یہاں فرمایا لا تنفعها شفاعہ، یہ فرق ہے، باقی چیز ایک ہی ہے۔ اب میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں آپ سے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ خطاب ہے بنی اسرائیل سے۔ اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے۔ اسرا بندے کو کہتے ہیں، اور ایل اس زبان میں اللہ کو کہا جاتا ہے، یعنی اسرائیل کا معنی اللہ کا بندہ، اور بنی جو ہے یہ عربی میں اصل لحاظ سے اپنی اصل کے اعتبار سے بنین ہے، جس کا معنی ہے بیٹے، اولاد۔ تو جب دونوں کو جوڑا تو نون حذف ہو جاتا ہے گرامر کے لحاظ سے اور رہ جاتا ہے بنی اسرائیل، اصل میں ہے بنین، بیٹے، اولاد۔ اور اسرائیل یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں، یعنی اس کا مطلب ہے کہ اے یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں، ان کے نام کے ساتھ جوڑ کے ان کو خطاب کیا گیا، یا بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب، اے یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں۔ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے کس حساب سے ہیں کہ جو بنی اسرائیل ہیں یہ سارے کے سارے انہی کی نسل سے آگے چلے ہیں۔ تو جو پوری نسل ہے، جس طرح ہم کہتے ہیں اولاد آدم، آدم علیہ السلام کی اولاد، اس طرح وہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد تھے، انہی کے بیٹوں سے آگے ان کی نسل چلی تھی، اور پھر یعقوب علیہ السلام سے ہی آگے بہت سارے انبیاء، نبی اور رسول اللہ تعالیٰ نے اس نسل کے اندر رکھے، بڑا شرف عطا کیا۔ نبی زادہ ہونا، نبی کی اولاد ہونا چھوٹا شرف نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے یہ۔ یہاں تو کوئی صاحب زادہ مان نہیں ہے،
صاحب زادہ ہو، پیر زادہ ہو، شیخ زادہ ہو، سید زادہ ہو، یہ سب چھوٹے ہیں نبی زادہ ہونے سے. ہاں جی، نبی کی اولاد ہونا یہ کوئی چھوٹا شرف نہیں ہے. یعنی ان سے تو اوپر ہے نا ساری باتیں. ٹھیک ہے، بہت خاص ہدایات ہیں ان دو آیتوں کے اندر، سمجھنے والی ہے. اب کسی بڑے آدمی کا، کسی بزرگ کا اور کسی بہت بڑی ہستی کی اولاد ہونا یہ پروردگار کی بڑی کرم نوازی ہوتی ہے کہ انسان جو ہے وہ لوگوں کے اندر اس کی اس لحاظ سے شہرت ہو کہ اس کا باپ بڑا نیک تھا، اس کا دادا بڑا نیک تھا. یہ یار جن بزرگوں کی یہ اولاد ہے وہ بزرگ بڑے اچھے تھے. یہ ہے نا شرف والی بات. اب دیکھو کہ جن کی اولاد کہا جا رہا ہے وہ 4 نسلوں تک اوپر سلسلہ وار نبی چلے آ رہے ہیں، اوپر بھی اور پھر نیچے بھی بہت سارے انبیاء ہیں. یعقوب علیہ السلام کے والد بھی نبی، یعقوب علیہ السلام کے دادا بھی نبی، اور یعقوب علیہ السلام کا بیٹا بھی نبی، یعنی ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام. یعنی یہ 4 نسلوں تک تو تسلسل سے نبوت چلی آ رہی ہے. آگے پھر اس نسل کے اندر بڑے نبی آئے، جس نسل کے اندر نبوت کا فیض جاری ہو، اور وہ فیض چلتا چلتا عیسیٰ علیہ السلام تک جا کے ختم ہو. درمیان میں موسیٰ علیہ السلام جیسے پیغمبر موجود ہیں اسی نسل میں، ہارون علیہ السلام جیسے نبی موجود ہیں، زکریا اور یحییٰ علیہ السلام جیسے نبی موجود ہیں. ہاں جی، داود اور سلیمان علیہ السلام جیسے نبی موجود ہیں. غور کریں. اور یہ سلسلہ جو ہے جا کے ختم ہوتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک. بڑی شانوں والے نبی ہیں. قرآن مجید ان کے ذکر مبارک سے بھرا ہوا ہے، جگہ جگہ ان کا ذکر کیا گیا ہے. ان بنی اسرائیل کو مخاطب کیا جا رہا ہے کہ بڑے لوگوں کی اولاد ہونا، بڑے لوگوں کی اولاد ہونا تو بڑے تقاضے رکھتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ بڑے انسان کا بیٹا ہو تو اس کے باپ کے بڑا ہونے کی وجہ سے بیٹے پر کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی. ایسا نہیں ہے، بلکہ بزرگوں کی اولاد ہونا یہ تو ذمہ داری بڑھا دیتا ہے کہ بڑے تو بڑے اچھے تھے، تم کہیں ایسا کام نہ کر بیٹھو کہ تمہاری وجہ سے تمہارے بڑوں پر داغ آئے. یعنی تمہارے کسی ایسا کام کرنے کی وجہ سے لوگ یہ نہ کہہ بیٹھے کہ بھئی باپ تو بڑا اچھا تھا، دادا تو بڑا اچھا تھا، بزرگ تو بڑے اچھے تھے، لیکن یہ کس پر چلے گئے ہیں، یہ تو ان کے بچے لگتے ہی نہیں ہیں. میری بات کو سمجھ رہے ہیں؟ یہ ان کو باور کروایا جا رہا ہے کہ تم یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہو، یا بنی اسرائیل. یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہو، اور یعقوب علیہ السلام ایک ایسی مبارک ہستی ہیں کہ جن کا باپ نبی، جن کا دادا نبی، جن کا بیٹا نبی، اور جن کی اولاد میں طویل سلسلہ نبوت جاری ہوا. تو تمہیں تو بہت سوچنا سمجھنا چاہیے کہ جب میرے حبیب محمد مصطفیٰ، جب میرا محبوب محمد مصطفیٰ تمہارے اندر تشریف لایا ہے تو تمہیں تو تمہارے باپ دادا اور نبیوں نے بتایا تھا کہ نبی آخر الزماں ہیں کون. اب تم نہیں پہچانو گے تو پھر کون پہچانے گا؟ تمہیں بھی نہیں پتا، یعنی تمہیں بھی خبر نہیں. وہ آتا ہے نا انجیل برنباس میں
کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ماننے والوں سے کہا کہ میرے بعد جو نبی آنے والے ہیں، حضور علیہ السلام کے حوالے سے فرمایا کہ میرے بعد جو نبی آنے والے ہیں، میں عیسیٰ، حالانکہ وہ کثیر المعجزات نبی ہیں، مٹی کے پرندے بنائیں، پھونک مارے اڑنے لگے، مردے کی قبر پر کھڑے ہو کے قم باذن اللہ کہیں، مردہ زندہ ہو جائے، جو کھا کے آئیں لوگ وہ بھی بتائیں، جو جمع کر کے آئیں وہ بھی بتائیں، مادر زاد، اندھے، کوڑے ان کی بارگاہ میں آئیں، وہ اپنا ہاتھ پھیریں، شفا پا جائیں۔ اس درجے کا نبی وہ کہہ رہے ہیں انجیل برنباس میں، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس نبی کے مقابلے میں جو میرے بعد آنے والے ہیں، میں عیسیٰ ان کے جوتوں کے تسمے باندھنے کے لائق بھی نہیں ہوں۔ انجیل برنباس اٹھا کے دیکھو، اس میں لکھا ہوا ہے۔ تو اب دیکھو کہ ہمارے آقا کی کیا شان ہوگی، کیا رتبہ اور مقام ہوگا۔ یہ بنی اسرائیل کو سمجھایا جا رہا ہے، تم تو بڑے لوگوں کے بچے ہو، تمہارے اندر تو ایک طویل سلسلہ نبوت جاری رہا ہے، تمہیں تو نبی بتاتے آئے ہیں کہ حضور کون ہے، تمہیں تو نبی سمجھاتے آئے ہیں کہ نبی آخر الزمان کا مقام و مرتبہ کیا ہے، اب تمہیں بھی بتانا پڑے گا۔ تمہیں تو سب نشانیاں موجود ہیں، تمہارے تو بڑے نشانیاں سن سن کے مدینہ شریف میں انہوں نے ڈیرے لگا لیے۔ یہ یہودی کہاں سے آئے تھے؟ مدینہ شریف میں آ کے جو بس گئے تھے، کس غرض سے آئے تھے؟ انہوں نے اپنی کتابوں میں اپنے نبیوں سے سن رکھا تھا کہ ایک نبی آخر الزمان جن کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، وہ ہجرت کر کے کھجوروں والے شہر میں آئیں گے۔ وہ نشانیاں دیکھ کے وہیں رہ گئے، مکان بنا لیے، پھر وہیں باشندے ہو گئے وہاں کے۔ فرمایا تمہیں بھی نہیں پتا کہ حضور کون ہے؟ ان کو یاد کروایا جا رہا ہے کہ اور لوگوں کو تو علم نہیں ہے، وہ تو جاہل ہیں، وہ کوئی کتابی نہیں ہے، انہوں نے کتابیں پڑھی نہیں، وہ نبیوں کی اولاد نہیں، ان کو کسی نے بتایا نہیں، تمہیں تو پتہ ہے سب کچھ، پھر تم کیوں ایسا کر رہے ہو؟ ان کو خطاب کیا ہے قرآن مجید نے۔ شروع وہاں سے کیا، آیت نمبر 47 سے یاد کروانا شروع کیا، پھر درمیان میں نعمتیں گنوائیں۔ اب وہ خطاب سنیں جو پہلا ہے، یا بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب، اے یعقوب علیہ السلام کے بچوں، اے یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یاد کرو میری نعمتیں، میرا احسان جو میں نے تم پر کیا تھا، اتنی بڑی ہستی کی اولاد تمہیں بنایا ہے۔ اور پھر آگے انعامات گنوائے ہیں پروردگار نے، تم وہی ہو نا جن کو میں نے فرعون سے نجات دی تھی، جو تمہارے بچے ذبح کر دیتا تھا، تمہاری بچیوں کو زندہ رہنے دیتا تھا، تو تمہیں میں نے بچایا تھا۔ تم وہی ہو نا جن کے لیے فرقنا بکم البحر، ہم نے اپنے بندے موسیٰ کے ذریعے عصا مروا کے 12 خشک راستے بنا دیے تھے۔ تم وہی ہو نا کہ جن کے نبی موسیٰ سے ہم نے 40 دن کا وعدہ کیا تھا۔ تم وہی ہو نا ظللنا علیکم الغمام، کہ تم پر بادلوں کا سایہ کیا تھا۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، تم وہی ہو نا جن پر ہم نے من و سلوہ نازل کیا تھا۔ یہ سب قرآن مجید نے ذکر کیا، تفصیل سے بہت ساری آیتیں اس پر مشتمل ہیں۔ اور جہاں پھر سلسلہ کلام ختم کیا، وہاں جا کے پھر دوبارہ یاد کروایا یہی بات۔ جب کوئی آدمی کسی کو سمجھاتا ہے تو آغاز کرتا ہے،
پھر باتیں سمجھاتا ہے اور آخر میں جا کے پھر یاد کرواتا ہے کہ جو بتایا گیا ہے اس کو یاد رکھنا، بھول نہ جانا۔ یہاں جا کے ختم کیا جا رہا ہے سلسلہ، چونکہ اگلی آیتیں جو ہیں وہ بالکل ان سے قیادت، عالمی قیادت چھین کے یا ان سے لے کے حضور علیہ السلام کی امت کے سپرد کی جا رہی ہے۔ آگے آیتیں آئیں گی، جو ہمارا اگلا درس ہوگا وہ یہیں سے شروع ہوگا۔ اب تک ان کو یاد کروایا جا رہا ہے کہ تم کو میں نے بڑی فضیلت دی تھی، فضلتکم علی العالمین، تمام جہانوں کو تمہارے تابع رکھا تھا، تمہیں فضیلت دی تھی، تم بڑے تھے، پوری روئے زمین میں تم جیسا کوئی نہیں تھا۔ اب اتنے انبیاء، اتنے رسول جس قوم کے اندر، جن لوگوں کے اندر آئیں، آپ سوچ سکتے ہیں کہ ان کا رتبہ اور مرتبہ کیا ہوگا؟ یہ بات کر یاد کروائی جا رہی ہے، یا بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب، اذکروا، یاد کرو، نعمتی اللتی انعمت علیکم، میری نعمت جو میں نے تم پر کی تھی۔ ایک تو اشارہ اس بات میں یہ بھی ہے کہ نعمت بھولنی نہیں چاہیے۔ اگر اللہ تعالیٰ کا کوئی احسان ہو تو اس کو بھولنا نہیں چاہیے، یاد رکھنا چاہیے۔ نعمت یاد رکھنے سے بندہ شکر گزار رہتا ہے، اور نعمت بھول جائے تو پھر نعمت دینے والا بھی بھول جاتا ہے۔ جو اللہ نے کرم کیا، نعمت دی، احسان کیا، اس نعمت کو یاد رکھے، اور انسان اپنا پچھلا وقت یاد رکھے کہ میں کیا تھا، جہاں سے میں چلا تھا میرے پاس کیا تھا، میرے پاس کون سی چیز تھی۔ اگر غربت میں تھا تو غربت یاد رکھے، اگر حالات کمزور تھے تو اس کو یاد رکھے، اگر کسی پریشانی اور تکلیف میں تھا تو اس کو یاد رکھے، اگر بدحالی تھی تو اس کو یاد رکھے۔ وہ پچھلا جو حال تھا کمزوری کا، جب انسان آتا ہے تو یہاں کیا لے کے آتا ہے؟ نہ سر پہ ٹوپی، نہ پاؤں میں جوتا، نہ بدن پر لباس۔ کسی شے کا مالک ہوتا ہے؟ کیوں نہیں؟ کسی چیز کا مالک نہیں۔ آہستہ آہستہ ایک ایک چیز اس کے پاس آتی جاتی ہے، اور وہ سمجھنے لگتا ہے کہ میں اس چیز کا بھی میں مالک ہوں، اس چیز کا بھی میں مالک ہوں، یہ بھی میری ہے، یہ بھی میری ہے، یہ بھی میری ہے، میری کی رٹ شروع ہو جاتی ہے۔ جہاں سے سٹارٹ ہوا تھا وہاں کیا تھا بھائی کون سی شے تھی اس کے پاس، کس شے کا مالک تھا؟ کچھ چیزیں باپ کی طرف سے مل گئیں، کچھ یہ سیاںا بن بیٹھا اور آگے چلنے لگا، اور ایک ایک چیز ملنے لگی اور میری شروع ہو گئی۔ ٹھیک ہے جی، میری کا چکر شروع ہو گیا۔ وہ میری کرتے 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 موت آ گئی، اور موت نے کہہ دیا کہ تیری کوئی شے نہیں ہے، تیری کوئی شے، یہ جو تو ساری عمر رٹ لگاتا نا، یہ بھی میری، یہ بھی میری، یہ بھی میری، یہ بھی میری، اب بتا کیا ہے تیرا؟ موت آ کے یہ سمجھا جاتی ہے کہ ایک مقام پر کھڑے کر دیتی ہے غریب امیر کو۔ موت ایک ایسی شے ہے جس کے پاس کچھ نہیں اس کو، اور جس کے پاس بہت کچھ ہے اس کو ایک سطح پر لا کھڑا کرتی ہے۔ اگر اس کے پاس کچھ نہیں تو جس کے پاس بہت کچھ ہے اس کے پاس بھی کچھ نہیں ہے نا جی، اور چکر بازیوں میں ساری عمر بسر کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور گم ہوا رہتا ہے دنیا میں، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح کی آواز آتی ہے، اور اس کا معاملہ پورا نہیں ہوتا۔ یہ سب چیزیں جو ہیں وہ ہیں نا اس طرح سے، تو میری کے چکر میں ساری عمر بسر ہو گئی، لیکن جب موت آئی تو کوئی شے بھی میری نہ رہی، وہ سب جس کی تھی اس کی طرف لوٹ گئی۔ یہی چیز ہے، تو جب انسان یاد رکھتا ہے اس چیز کو تو پھر اس کو پریشانی نہیں ہوتی، چونکہ جتنا زیادہ میری کا چکر ہوگا اتنا چھوڑنا مشکل ہو جائے گا، اتنا چھوڑنا مشکل ہو جائے گا۔ اور یہ سب کچھ ہم اپنی زندگی میں دیکھتے رہتے ہیں۔
اور یہ بات بھی طے ہے کہ موت نے چھوڑنا نہیں، معافی کسی کو نہیں۔ تو یہ طے ہے بات کہ موت نے کسی کو چھوڑنا نہیں ہے اور ایک مقام پر لا کھڑا کرنا ہے۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں بڑا بے وقوف ہے وہ انسان جو مال اکٹھا کرتا رہتا ہے، موج اس کے بچے بیوی عزیز دوست کرتے ہیں اور جواب اس کو دینا پڑے گا۔ کھا دوسرے گئے تو جواب اس نے دینا ہے۔ یہ تو نہیں کہے گا کہ بھئی جو میرے گھر میں آ کے کھا کے گیا ہے سب کو بلاؤ میری جگہ پر بیٹھ کے جواب دے، یہ ہوگا نہیں۔ حتیٰ کہ بیوی کتنا قریبی رشتہ ہے وہ نہیں کھڑی ہوگی، بیٹے کتنے قریبی رشتہ ہیں وہ نہیں کھڑے ہوں گے، عزیز کتنے قریبی رشتہ ہیں وہ کھڑے ہوں گے، کوئی نہیں کھڑے ہوگا۔ بس ایک تنہا اکیلی جان ہے، وہاں جواب دینا ہے۔ بتاؤ جی صاحب کیا کرتے رہے، کن چکروں میں پڑے رہے ہو؟ ہاں جی ہے نا یہ سلسلہ۔ تو یہی بات سمجھائی جا رہی، اے اولاد یعقوب تمہارے نبیوں نے بتایا تھا کہ نبی آخر الزمان آئیں گے، اور آگے اب تمہیں بھی سمجھ نہیں آ رہی، تمہیں بھی پتہ نہیں چل رہا کہ یہ کون ہے؟ تمہارے تو نبی علامتیں بتاتے گئے کہ حضور کون ہے، تم پر اتنے احسان کیے، اتنا کچھ تمہارے اوپر انعامات کی میں نے بارش کر دی۔ دیکھو نا یہ کتنی بڑی بات ہے کہ قوم کہے اپنے پیغمبر سے کہ دھوپ لگ رہی ہے، تو پروردگار اس پیغمبر کی بات مان کر اس قوم پر بادلوں کا سایہ کر دے۔ کتنی بڑی بات ہے، ہیں جی؟ قوم کہے بھوک لگ رہی ہے، ہم کر کچھ نہیں سکتے، تو وہ اس قوم کے اوپر من و سلوہ اتار دے۔ ہاں جی ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہمیں کھانا کھانے کے لیے ملنا چاہیے، کہا کوئی بات نہیں نازل ہو جائے گا۔ ہاں جی نازل کر، ان کو کہا جا رہا ہے یا بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم، یاد کرو میری وہ نعمت جو میں نے تم پر کی تھی، اور میری نعمت یہ بھی تھی کہ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، میں نے تم کو تمام جہانوں پر فضیلت دی تھی، یعنی تم جیسا کوئی نہیں تھا۔ اب تم اس چیز کو سمجھ نہیں رہے، اب ایک ہی رستہ ہے تمہارے لیے، وہ رستہ کیا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بن جاؤ، یہ ان کو کہا جا رہا ہے۔ اور منع کیا گیا کہ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، تم اس کے پہلے منکر اور کافر نہ بنو، تمہیں تو سب کچھ پتا ہے۔ تو یہ بزرگوں کی اولاد ہے اور نبیوں کی اولاد ہے، تو سمجھایا یہ جا رہا ہے نبی زیادہ ہونا چھوٹا شرف تو نہیں نا، کیوں جی؟ اور یہاں تو اللہ کے بندو کسی بزرگ کا کوئی بیٹا ہو تو وہ اسی میں پھولا نہیں سماتا کہ میرے ابا جی فلان شخصیت ہیں، ہاں جی؟ تو صاحب زادہ ہو، پیر زادہ ہو، سید زادہ ہو، سب کم از کم نبی زادہ ہونے سے تو چھوٹے ہیں نا، کیوں جی؟ تو سمجھایا یہ جا رہا ہے کہ تمہیں تو بہت خیال کرنا چاہیے اس کا کہ تم کتنی بڑی ہستی کے ساتھ تمہاری نسبت ہے اور تم بھی سمجھ نہ سکو، اور تمہارا عمل اس طرح کا ہو، تم اس طرح کے کرتوت کرو، یہ سمجھایا جا رہا ہے۔ پھر فرمایا دیکھو وَاتَّقُوا يَوْمَ لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، ڈرو اس دن سے جس دن کوئی جان دوسری جان کا بدلہ نہیں دے سکے گی کچھ بھی، شیعہ یعنی ایک جان
دوسری جان کی جگہ بدلہ نہیں بنے گی کہ بھئی اس کو میری جگہ رکھ لو، یوں نہیں ہوگا، اس دن سے ڈرو، ایک بات۔ دوسرا فرمایا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ، اور نہ ہی کسی سے معاوضہ قبول کیا جائے گا۔ عدل کہتے ہیں ترازو کے دونوں پلڑے برابر ہوں تو اس کو کہتے ہیں۔ تو یہ جو معاوضہ ہوتا ہے یہ بھی برابر کا بدلہ ہوتا ہے۔ جب کوئی جرم کرتا ہے، اب دیکھو نا کسی نے قتل کر دیا تو اگر دیت دی ہے تو اس کا وہ دیت ہے 100 اونٹ، 100 اونٹ کے برابر، گویا کہ جو اس نے جرم کیا ہے 100 اونٹ دے کے اس کا بدلہ برابر کر دیا، اس کو عدل کہتے ہیں۔ یہ ایک دوسری صورت ہے، کوئی معاوضہ کوئی بدلہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ تیسری صورت وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ، اور کوئی سفارش فائدہ نہیں دے گی۔ تیسری بات، میں بھی آتا ہوں، یہ آیت سمجھنے والی ہے، چونکہ بعض اوقات انسان کا ذہن الجھ جاتا ہے اور وہ قرآن مجید کے مقام کو سمجھ نہیں سکتا۔ جب ایک ہی آیت پر آپ فوکس کر لیں گے اور قرآن پاک کے دوسرے مقامات کو ساتھ اٹیچ نہیں کریں گے تو پھر بات بگڑ جائے گی اور عقیدہ صحیح سمجھ نہیں آئے گا۔ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ، کوئی سفارش کام نہیں آئے گی، فائدہ نہیں دے گی۔ تیسری بات وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ چوتھی بات، یہ چار باتیں کی، چار ہی باتیں ہو سکتی ہیں۔ پہلی یہ کہ کوئی بندہ دوسرے بندے کو یہ کہے، کسی جگہ بھی ہم پھنس جائیں تو ایک بندہ کہتا ہے چلو جی اس کو چھوڑ دو، اس کی جگہ مجھے رکھ لو، ایک یہ طریقہ ہوتا ہے، کیوں بھائی؟ اور لوگ اس کو ضامن بنا کے اپنے پاس رکھ کے دوسرے کو چھوڑ دیتے ہیں کہ چلو جی، مطلب یہ ہے کہ اس کی جگہ پر یہ بندہ آ گیا ہے، ایک طریقہ یہ ہوتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کوئی معاوضہ دے دیا جائے کہ جی ٹھیک ہے اس بندے کو چھوڑ دو، اتنے پیسے لے لو، یہ بھی چلتا ہے کہ نہیں چلتا؟ کیوں بھائی؟ پیسے دو اور بندہ چھڑوا لو، یہ چونکہ دنیا میں چلتا ہے اور ان کے نزدیک یہ سارے طریقے تھے۔ ان کے ذہن میں، بنی اسرائیل کے ذہن میں جو جو غلط مفہوم تھا اس کا ذکر کر دیا۔ ایک یہ کہ تم کہو کہ جی لو جی یہ بندہ پھنس گیا ہے، اب ایک بندہ اس کی جگہ رکھ لو، بدلے میں اس کو چھوڑ دو، میں یہ بھی نہیں ہوگا۔ دوسرا یہ کہ دے دلا کے کام نکل جائے، یہ بھی نہیں ہوگا۔ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ، جن کرتوتوں میں تم پڑے ہوئے ہو ایسے بندوں کے بارے میں کوئی سفارش بھی قبول کی جائے گی نہیں۔ سفارش جو ہے یہ مال کے بغیر ہوتی ہے، کوئی بڑا آدمی کہتا ہے کہ جی چلیں جی میری خاطر چھوڑ دیں، میں سفارش کرتا ہوں، تو سفارش کا بھی لحاظ ہمارے ہاں ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ کیوں جی؟ یہ ایک طریقہ یہ ہے۔ اور چوتھی یہ ہے کہ کوئی مددگار آ جائے۔ مددگار منتوں ترلوں والا نہیں ہوتا، مددگار جو ہوتا ہے جس نے پکڑا ہوا ہو اس کے اوپر کوئی غالب ہوتا ہے، دوسرا بندہ۔ مثلا ایک بندہ کسی نے پکڑ لیا تو جس نے پکڑا ہے اس سے کوئی بڑا بندہ آ گیا، اس نے آ کے اس کو کہا ہمارا بندہ ادھر کرو، چھوڑو تم کون ہوتے اس کو پکڑنے والے، یہ اس کی مدد ہوگی۔ سمجھ آ رہی میری بات کی؟ تو اب چار صورتیں ہو گئی۔ فرمایا ایک تو یہ کہ کوئی بھی ہمارے مقابلے میں تمہارا مددگار کوئی ہم سے بڑا ہوگا تو آئے گا، ہم سے بڑا ہے کوئی نہیں۔ اب چاروں رستے ان کے لیے بند کر دیے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ قطعی اصول ہے کہ کوئی کسی کی جگہ کام نہیں آئے گا، یا کسی کی سفارش کام نہیں آئے گی، یا کسی کا معاوضہ کام نہیں آئے گا، یا کسی کی مدد نہیں کی جائے گی، یہ سب کے لیے یکساں ہے؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔
سمجھ آ رہی ہے نا میری بات کی؟ اب قرآن مجید تو یہاں یہی بتا رہا ہے، اس آیت پر رہیں تو پھر یہی معنی سمجھ آتا ہے۔ آپ کی توجہ ہے میری طرف؟ جی تقریر نہ اس کو سمجھیں، نہ میں تقریر کر رہا ہوں، آپ کو میں کوئی بات سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ تو قرآن مجید کی اگر ایک آیت پکڑ کے اس کے اوپر فوکس کر لیں، جس طرح کے بعض لوگوں کا طریقہ ہے، وہ یہی آیتیں پڑھ کے کہتے ہیں کوئی سفارش نہیں دی، کوئی شفاعت نہیں، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، کسی کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی، وہ آیتیں ہی پڑھ کے آپ کو سناتے ہیں۔ کیوں جی؟ اور سامنے بیٹھا ہوا بندہ وہ کوئی قرآن مجید کھول کے بیٹھا ہوا ہوتا ہے، یا اس کو معلوم ہوتا ہے کہ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ آپ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، میں ایک ہی آیت پڑھ کے آپ کے ذہن میں ایک بات ڈال دوں، آپ نے کون سا قرآن کھول کے دیکھا ہوا ہے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ یہی لوگ جو ہیں آپ کے عقیدوں کو اسی طرح پیکچر کرتے ہیں، آیتیں پڑھ کے آپ کے ذہن کے اندر ایک سوئی چبو دی اور ذہن بن گیا، وہ کہنا کوئی نبی ولی کام نہیں آئے گا، کسی کی سفارش کام نہیں آئے گی، کوئی کسی کا کام نہیں، نہ کسی کی مدد ہوگی، نہ کسی کی سفارش ہوگی۔ وہ آیت مبارکہ پڑھ کے آپ کے ذہن میں ایک بات ڈال دی اور آپ کا مسئلہ جو ہے وہ گڑبڑ ہو گیا، عقیدہ گیا، خراب ہو گیا، اور آپ پھر لڑتے پھرتے ہیں۔ حالانکہ قرآن مجید ارشاد فرما رہا ہے۔ اب آیت الکرسی پڑھیں، اس کی میں ایک حصہ پڑھتا ہوں۔ من ذا الذی یشفع عندہ، کون ہے جو اس کی بارگاہ میں سفارش کر سکے؟ یہاں تک رہیں تو گڑبڑ ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہے ہی کوئی نہیں۔ کیوں بھائی؟ من ذا الذی یشفع عندہ، کون ہے جو سفارش کر سکے عندہ، اس کی بارگاہ میں؟ ساتھ ہی فرما دیا الا باذنہ، مگر اس کی اجازت سے، مگر اس کی اچھا اگر اس نے اجازت دینی نہیں تو الا باذنہ ہی کہنے کا مطلب کیا ہے؟ پھر تو سیدھی سی بات کر دی جاتی کہ کوئی نہیں جی، کوئی سفارش نہیں ہے۔ ہمیں یہ سمجھایا ہے، ہم کو یہ سمجھایا ہے کہ ایمان والو، اگر تم میرے غلام بن کے رہو تو بڑے بندے تو بہت بڑی بات ہے، تمہارے بچے تمہاری سفارش کریں گے۔ جب آپ کسی بچے کا جنازہ پڑھتے ہیں تو یہی دعا مانگتے ہیں، اللہم اجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا اجرا وذخرا واجعلہ لنا شافعا ومشفعا۔ پروردگار اس بچے کو سفارش کرنے والا بنا اور اس بچے کی ہمارے حق میں سفارش قبول فرما۔ پھر تو وہ بھی سفارش کرے گا جس کو آپ نے پانی پلا دیا، پھر تو وہ بھی سفارش کرے گا جس بھوکے کو آپ نے کھانا کھلا دیا ہے، پھر تو وہ بھی سفارش کرے گا جس ننگے کو آپ نے کپڑا پہنا دیا ہے۔ لیکن شرط حضور کا غلام ہونا ہے۔ جو سرکار کا غلام نہیں، اس کے لیے بالکل یہ آیت فٹ ہے۔ یہی تو ان کو سمجھا رہا ہے قرآن کہ نبیوں کی اولاد ہو، نبی تمہارے سلسلے میں آئے ہیں، میرے حبیب کے تم غلام بن نہیں رہے، سمجھ تمہیں آ نہیں رہی کہ حضور کون ہے، حضور کی غلامی تم اختیار نہیں کر رہے، اور پھر امیدیں باندھے بیٹھے ہو۔ چونکہ یہ کہتے تھے نحن ابناء اللہ واحباؤ، ہم اللہ کے پیارے ہیں، اس کے محبوب ہیں، اللہ تعالی ہمیں کبھی بھی دوزخ میں نہیں ڈالے گا۔ یہ کہتے تھے۔ یہ کیوں کہتے تھے کہ ہم اللہ کے پیارے ہیں؟ یہ کہتے ہیں ہماری نسلوں کے اندر نبیوں کا ایک لمبا سلسلہ ہے، اگر وہ ہم سے راضی نہ ہوتا تو ہماری نسل میں اتنے نبی بھیجتا۔ یہ باتیں کرتے ہیں، ہاں جی۔ ان کو کہا جا رہا ہے کہ ٹھیک ہے، تمہارے نسل کے اندر، تمہارے آباء و اجداد کے اندر اتنے انبیاء گزرے ہیں، لیکن تسی بھی تے کو بندے دے پتر بنو۔
ہیں جی، وہ تو بندے تھے، انہوں دے پتر تے بنو نا. بندے دا پتر مطلب دے وے کہ تسی کوئی بندہ اگر ہے تو کم از کم تسی پتر بنو، پتر تے نہ بنو. کہ اتنے بڑے بندے کی اولاد ہو کے تم اس کے نقش قدم پر چل ہی نہیں رہے، اور حضور کے تم غلام بن نہیں رہے، اور حضور کی تمہیں سمجھ نہیں آ رہی، پھر جاؤ تمہارے لیے کوئی سفارش نہیں ہے. یہ بات کی جا رہی. کوئی تمہارا مددگار نہیں ہوگا، کوئی تمہارا معاوضہ قبول نہیں ہوگا، کوئی تمہارا ایک بندے کی جگہ دوسرا بندہ قبول نہیں کیا جائے گا، نکل جاؤ. تو کیا آیتیں بتا رہی ہیں؟ آیت بتا رہی ہے کہ اگر کسی نے بچنا ہے، یہاں ہم بھی غلطی میں مبتلا ہیں. یہ جو ہم ارد گرد دیکھ رہے ہیں نا، تو ہمیں حضور کی غلامی کی سمجھ نہیں آ رہی. ہاں جی، کبھی امریکہ کی طرف دیکھ رہے ہیں، کبھی یورپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، کبھی کسی طرف دیکھ رہے ہیں، اور ہمیں سرکار کی غلامی کی سمجھ نہیں آ رہی کہ حضور کی غلامی ہے کیا. یہ جتنے حکمران پھنسے ہوئے ہیں، ایک حکمران کہتا ہے میں نے ان کو پھنسایا ہوا ہے، دوسرا کہتا ہے ہم نے پھنسایا ہوا ہے. کسی نے بھی نہیں پھنسایا ہوا، ان کو کسی نے پھنسایا ہوا نہیں. ان کی اپنی کچھ غلطیاں اور کرتوت ہیں، حضور کی غلامی سے نکلے ہیں. انہوں نے حضور کی غلامی کو سمجھا نہیں، بے وفائی کی ہے، پروردگار نے ان کو پکڑ لیا. چلو در در کی ٹھوکریں کھاؤ، کبھی کسی جگہ گھومو پھرو گے اور تمہیں سمجھ بھی نہیں آئے گی کہ وجہ کیا تھی. کبھی تم ختم نبوت پر ہاتھ ڈالنا شروع کر دے تو تمہیں شرم ہی نہیں آتی. ہاں جی، کھلواڑ سمجھا ہوا ہے تم نے. پروردگار اپنے محبوب کے بارے میں بڑا غیرت مند ہے. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. یہی صورتحال ہے نا. تو جو آ گیا اس کو بھی سمجھ نہیں آئی. حالانکہ پروردگار ریپلیس کر دیتا ہے، ایک بندے کی جگہ دوسرا لاتا ہے. وہ اپنا کمال سمجھے بیٹھا ہے، اس نے بھی وہی غلطیاں کرنی شروع کر دی. جو موجودہ حکمران ہیں وہ بھی وہی غلطیاں کر رہے ہیں، کوئی نئی غلطیاں نہیں ہیں، وہی غلطیاں ہیں. میں اس بات پر علی وجہ البصیرت یہ بات کہنا چاہوں گا، پاکستان میں کوئی حکمران حضور کا غلام بنے بغیر بچے گا نہیں. ادھر پکڑے جانا ہے، چاہے پکڑے جانے کی صورت کیا ہو، یہ ہمیں علم نہیں، لیکن بارہ بچے گا نہیں، بچے گا. اللہ تعالیٰ کو یہ خطہ ابھی تک باقی رکھنا منظور ہے. ہمارے بچانے سے پاکستان نہیں بچا ہوا، ہم نے تو کوئی کسر ہی نہیں نہ چھوڑی اس کو برباد کرنے میں، اور ہم نے تو اس کے ساتھ وہ کھلواڑ کیا ہے. یہ بھی نعمت ہے نا جی. یہ ملک اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت نہیں ہے، نعمت ہے. اور نعمت کی جتنی بے قدری ہم نے کی، نعمت کیوں ملی تھی آپ کو؟ یہ کس وجہ سے نعمت ملی تھی؟ بانی پاکستان کی تقریریں پڑھیں، مصور پاکستان کے اشعار پڑھیں. نہ بانی پاکستان مولوی، نہ مصور پاکستان مولوی. کیوں بھائی؟ ایسے ہی ہے. تو کیا کہا تھا مصور پاکستان نے؟ کی محمد سے وفا تو نے، آواز آتی ہے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح قلم تیرے ہیں. یہ پاکستان تو چھوٹا سا ٹکڑا ہے، ہم لوح قلم تیری ملکیت میں کر دیں. غلام بن کے آ، حضور کا غلام بن کے آ. یعنی اس کو سمجھ تھی اس بات کی. ٹھیک ہے، بانی پاکستان کی تقریریں پڑھ لیں. بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم علیحدہ ملک اس لیے لینا چاہتے ہیں کہ ہمارا ہندوؤں کے ساتھ کوئی کلچر نہیں ملتا.
نہ ہماری آپس میں شادیاں ہو سکتی ہیں، نہ ہم آپس میں بیٹھ کے ایک دوسرے کے ساتھ کوئی معاملات کر سکتے ہیں۔ باقاعدہ ان کی تقریروں میں موجود ہے۔ دو قومی نظریہ بنیاد ہے نا۔ دو قومی نظریہ کیا ہے؟ کہ مسلمان ایک الگ قوم ہے، ہندو ایک الگ قوم ہے۔ اس کے لیے بڑی ماریں کھائیں، ہاں جی، بہت بھگتا لوگوں نے، بڑی جانیں گئیں، سب کچھ ہوا۔ کس لیے؟ کہ پاکستان بنا کے یہاں تم نے ہندوؤں والے کام کرنے ہیں۔ یعنی یہ جو نعمت تمہیں دے رہے ہیں یہ اس لیے دے رہے ہیں علیحدہ ہو کے کہ تم بھی وہی کام کرو جو ہندوؤں والے ہیں، اور یہ ہندوؤں والے کام ہم نے چھوڑے نہیں۔ بولا نا جی، چھوڑے ہمیں بھی یاد کروایا جائے۔ یاد کرو جب تمہیں پوچھتا کوئی نہیں تھا، میں نے تم پر احسان کیا، تمہیں یہ ملک عطا کیا، اور اس ملک میں آ کے بھی تم نے وہی کام شروع کر دیے۔ لیا کیا تھا یہ ملک؟ اس لیے ناچنے کے لیے، یہاں رسول اللہ کے خلاف قانون پاس کرنے کے لیے، ختم نبوت پر ڈاکے مارنے کے لیے، بے حیائی اور بے شرمی کے کام کرنے کے لیے، اس لیے ملک لیا تھا۔ تو پھر ہوش کرو، یہی بات کہ کچھ بھی تمہارے کام نہیں آنا۔ جس طرح میں نے پہلے کہا کہ یہاں بڑے بڑے آئے، بہت کوششیں کی گئیں، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے جب بھی کسی نے سازش کی، پروردگار نے اس کو چھان پھٹک کے رکھ دیا۔ چلو ایک طرف ہو جاؤ۔ حالانکہ بیرونی حکومتوں کا بڑا دباؤ، بڑا پیسہ، سب کچھ، اس کے باوجود پروردگار کو یہاں اس قوم کا، جو پاکستان کی قوم ہے، اس کا مزاج سمجھو۔ بولو، اس کا مزاج سمجھو۔ ان حالات میں، جن حالات میں یلغار ہے بے حیائی کی، صرف حضور کا نام لینے والے بندے کے جنازے میں 1.5 کروڑ بندہ جمع ہو جائے۔ ہاں جی، کوئی لوگ کٹھے کر کے لے کے گئے تھے ان کو؟ کیوں جی؟ مزاج ہے نا یہ، سمجھ، آواز ہے یہ ایک، اور ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی حکمرانوں کو۔ ابھی اور قربانیاں دینی پڑنی، ابھی اور جانیں قربان کرنی پڑنی۔ تو کوئی بات نہیں، حضور علیہ السلام کے غلاموں کی لائن لگی ہوئی ہے۔ اب یہ سرکار کس کی جان قبول کرتے ہیں یہ ان کا اپنا انتخاب ہے۔ حضور کے غلام جو ہیں اللہ کے فضل و کرم سے وہ اپنا جان، مال، تن، من، دھن سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ کسی جماعت سے اختلاف ہو سکتا ہے، حضور سے نہیں۔ کسی کے طریقے سے اختلاف ہو سکتا ہے لیکن سرکار سے نہیں، ہیں سبھی سرکار کے غلام۔ اس لیے ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، اور یہی بات یہاں سمجھائی گئی۔ بنی اسرائیل کو یہی بات تو کہی جا رہی، اتنے سمجھدار ہو تم، اتنے نبی تمہارے اندر رہے، ان کی تم اولاد ہو، اور تمہیں عقل ہی نہیں آئی کہ میرے محبوب کون ہے؟ تمہیں سمجھ ہی نہیں، چونکہ یہی سب سے زیادہ مخالفت کرتے تھے نا، یہودی یہی مخالفت کرتے تھے، انہی کو خطاب کیا جا رہا ہے۔ تمہیں تو بہت پتہ ہے، سمجھ آ تمہیں؟ تو یہ چیز ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے ہم نے اپنے بچوں کو سمجھانا ہے، اپنی اولادوں کو سمجھانا ہے، اپنے بچوں میں بیٹھ کر خوش ہو کے اور مزے لے لے کے حضور کا ذکر کرنا ہے۔ یہ لازم ہے آپ پر۔ پروردگار ہمیں اس کی سمجھ نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔